السلام علیکم، میں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پلس کا لائیو شو دا نیوز موڈ۔ تو ناظرین، اس میں ہم بیسیکلی جو آج کے اہم ٹاپکس ہوتے ہیں ان پر نظر ڈالتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو بہت ساری جو خبریں ہیں وہ دینی ہیں، لیکن آج کے شو میں ہم لمیٹڈ رہیں گے دو تین چیزوں پر۔ پہلے نمبر پر تو جیریڈ کشنر جو ہیں ٹرمپ کے ایڈوائزر ہیں، ان کا دورہ ہونے والا ہے اسی ہفتے میں۔ ہو سکتا ہے کہ دو تین دنوں میں دورہ ہو جائے سعودی عرب کا اور نیوم شہر کا۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ان کے ساتھ اور بھی بہت جو بڑے بڑے سفیر ہیں وہ بھی ہوں گے جو سعودی عرب میں تعینات ہیں، اور مطلب بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو اسرائیل بائیڈن سے ناراض ہیں، اور اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو بائیڈن پہلی فرصت میں ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کریں گے۔ تو ایسا ہی ہے بالکل۔ جو بائیڈن نے اس ڈیل کو جو ہے وہ ان کا بیان سامنے آیا کہ وہ اس ڈیل کو جلد از جلد کریں گے، لیکن اب کیونکہ ایران کے ایٹمی سائنسدان کو ہلاک کر دیا گیا ہے کہ یہ ہلاکت موساد، اور ایسا ہی ہے، حقیقت ہے، اگر اسرائیل موساد جو ہے ایجنسی وہ کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو اس کے پیچھے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حقیقت اس طرح نظر آ رہی ہے کہ اس حملے سے پہلے ایران کے ایٹمی سائنسدان کی ہلاکت سے 5 دن پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور موساد کے سربراہ یوسی کوہن اور ٹرمپ کے ایڈوائزر جو ہیں مائک پومپیو، وہ دورہ کرتے ہیں خفیہ سعودی عرب کا، نیوم شہر کا۔ آپ جانتے ہیں، اس پر میں نے ویڈیو پہلے بنا رکھی ہے۔ تو وہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر اسرائیلی میڈیا پر وہ خبریں گردش کرنے لگتی ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے، دورہ ہوا ہے، لیکن خفیہ دورہ ہوا ہے۔ لیکن سعودی عرب کا میڈیا جو ہے وہ یہ خبر دینے سے گریزاں رہتا ہے، لیکن سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ اور پھر 5ویں دن جو ایران کے ایٹمی سائنسدان ہیں، جو کہ ان کے نیوکلیئر پروگرام کے ہیڈ ہیں، ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اس پر میں نے پہلے تفصیلی ویڈیو بنا رکھی ہے، تو لنک اوپر۔ اب بائیڈن سے ناخوش کیوں ہے؟ نہ ہے کہ بائیڈن وہ ڈیموکریٹس کے امیدوار ہیں اور صدر منتخب ہو چکے ہیں، نے 15 میں نیوکلیئر ڈیل کی تھی، جس میں ان کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا کہ آپ یہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں یہ کم بنائیں گے، مطلب یورینیم کا کریں گے، اور آپ اپنا پروگرام کمپلیٹ کریں۔ مطلب ایک ان پر لمٹ ڈال دی گئی تھی کہ آپ نے اتنے عرصے میں جو اپنی ایٹمی صلاحیت ہے وہ اتنا حد تک بڑھانی ہے۔ تو ایران اس سے خوش تھا، جو ایران پر پابندیاں تھیں وہ بھی ہٹ گئیں، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئے اور انہوں نے یہ ڈیل کینسل کر دی، ایران پر پابندیاں لگا دی۔ تو اب ٹرمپ جو تھے وہ محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کی نظروں میں آ گئے کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے وہ ٹرمپ نے کر دیا۔ تو محمد بن سلمان اور شاہ سلمان ان کو نوازنے لگ گئے، ان سے دھڑا دھڑ اسلحہ خریدنے لگ گئے اور پیسے بھیجنا شروع کر دیے امریکہ میں۔ تو اس کا اظہار ٹرمپ پہلے اپنے دور میں نہ کر چکے ہیں۔ وہ ایک طرح سے موک کر کیا کرتے تھے محمد بن سلمان کا۔ بہت ساری ویڈیوز وائرل ہیں جس میں وہ کہا کرتے تھے کہ کنگ وی وانٹ یور منی،
تو اس طرح کا وہ مطلب ان کو موک کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو اب جو ہے جیریڈ کشنر ہیں، وہ ٹرمپ کے داماد بھی ہیں اور ایڈوائزر بھی ہیں. اب وہ جا رہے ہیں اسی شہر نیوم میں. 2-3 دن تک یہ دورہ طے پایا ہے، تو ابھی ڈیٹ کنفرم نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اسی ہفتے میں یہ دورہ لازمی ممکن بنایا جائے گا. اور 2 مہینے رہتے ہیں ٹرمپ کے. تو ٹرمپ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور یہ کوئی اتنا بڑی بات نہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، سعودی عرب کر لے. کنگ شپ ہے سعودی عرب میں، جو بادشاہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو ڈیموکریسی تو ہے نہیں کہ عوام کی رائے لی جائے یا عوام کے غصے کا خیال کیا جائے، تو وہ بات ہے نہیں. تو اگر سعودی عرب کنگ سلمان کو کنگ محمد کو اگر خوش کر لیتے ہیں، وہ کس طرح خوش کر سکتے ہیں؟ ایک تو وہ ایران کے خلاف ہو جائے، اور وہ ایسے ہی ہے، ایران کو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایران ایٹمی قوت بنے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو اسرائیل کے پاس اسلحہ ہے، جدید ترین اسلحہ ہے، وہ سعودی عرب کو دیا جائے تو آرام سے دیا جا سکتا ہے. اور یہ پیشکش اسرائیل پاکستان کو بھی پہلے کر چکا ہے. تو پھر اب جو خبر آئی ہے کہ اب آج والے دن جو میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا نے اسے شائع کیا ہے، خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں اسرائیل کی کمرشل پروازوں کو آنے جانے کی اجازت مل گئی ہے. تو یہ پہلا قدم ہے، لیکن وہیں پہ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے گریزاں ہے اور کبھی تسلیم نہیں کرے گا. یہ محمد بن سلمان کی طرف سے خبریں دی جا رہی ہیں کہ چیک کیا جائے کہ عوام کا کیا تاثر آتا ہے. مطلب وہ کنگ ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی سے پوچھیں، عوام سے پوچھیں، اپنے ایڈوائزر سے پوچھیں، لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ سچویشن نہ بگڑے. تو آہستہ آہستہ وہ تسلیم کر لیں گے. اور اگر ان کو انسینٹیوز ملے اسرائیل کی جانب سے، جو کہ مل بھی رہے ہیں، ایران پر حملے ہو رہے ہیں، موساد کی جانب سے ایران پر نظر رکھی جا رہی ہے، ان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ سعودی عرب چاہتا ہے. تو اگر اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو ایک دن سعودی عرب کھلم کھلا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے خبریں دے رہا ہوگا. تو اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ ملاقات کہاں ہونی ہے. ناظرین، یہ ملاقات اسی شہر میں ہونی ہے، نیوم شہر میں. اور محمد بن سلمان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی یہ بھی وہیں ہوں گے، اور اس تعلقات ہیں وہ اب مزید پھیلیں گے. فی الحال تو سوڈان نے، بحرین نے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا، تسلیم کر لیا ہے، اور اب اسرائیل چاہتا ہے کہ سعودی عرب اور قطر بھی تسلیم کر لے. تو قطر اور اسرائیل، سعودی عرب کو اتنا مطلب کوئی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے اگر اسرائیل ان کو خوش رکھتا ہے، سعودی عرب کو خوش رکھتا ہے، محمد بن سلمان کو خوش رکھتا ہے، تو آرام سے ان کے درمیان معاملات طے پا جائیں گے. لیکن وہیں بات ہوتی ہے ایران کی اور پاکستان کی. تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کل تقریباً اسی وقت خبریں چلنا شروع ہو گئی انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ پاکستان پر بھارت کی جانب سے حملہ ہو سکتا ہے. تو یہ
کڑی پاکستان پر بھی پریشر ڈالا جائے گا. ایران کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان پر بھی پریشر گا. تو پاکستان پر پریشر کس سے بڑھایا جائے گا؟ وہ سعودی عرب سے بڑھایا جائے گا, یو اے ای سے بڑھایا جائے گا, پھر بھارت سے بڑھایا جائے گا. مطلب تھریٹ کیا جائے گا پاکستان کو بھی. اور میں نے کل ویڈیو بنائی تھی کہ مبشر لقمان کا بیان آپ کو بتایا تھا, جو کہ انہوں نے آئی ٹی وی پہ, جو کہ i24 نیوز چینل ہے اسرائیل کا, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل از اے گریٹ نیشن, اور کہہ رہے تھے کہ یہ میری بات آپ لکھ لیں, آن دی ریکارڈ ہے کہ میں نے عمران خان کو یہ تجویز دی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کیے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے. تو یہ مطلب مبشر لقمان ایک عمران خان کے بہت قریب ہیں. تو کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان, کیونکہ ایک ڈیموکریسی ہے ملک میں, تو عمران خان خود فیصلے نہیں لے سکتا اچانک بیٹھ کر, ایسے سائن نہیں کر سکتا, بلکہ پیچھے آگے دائیں بائیں اسے دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ نظریہ بلٹ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور اس سے ہمیں فائدہ ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو یہ باتیں ہو رہی ہیں. اب جیریڈ کشنر کی بات کی جائے تو یہ جیریڈ کشنر وہی بندے ہیں جنہوں نے یو اے ای میں اسرائیل کے تعلقات کو بڑھایا. یو اے ای, پھر بحرین اور سوڈان, ان ممالک کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے یہ بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں. تو اب بات کر لی جائے اگر سعودی عرب, پاکستان اور پھر ایران کی, تو جیسے جیسے سعودی عرب اسرائیل کی طرف جائے گا ویسے ویسے پاکستانی عوام کا اعتماد سعودی عرب سے ہٹے گا. اور ایران نے تو ایک دن لازمی ایٹمی پاور بننا ہے. اب دیکھ لیجئے گا کہ اگر انہوں نے اپنی جو تجارت ہے اس سے نظر انداز کیا, مطلب ان پر پابندیاں لگا دیں, تجارت ان کی بالکل صفر پہ چلی گئی, تب بھی انہوں نے اپنا پروگرام جاری رکھا. قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی تب بھی انہوں نے اپنا پروگرام جاری رکھا. مطلب وہ کسی صورت میں بھی, اب محسن زادے کی ہوئی ہے ہلاکت, تو جو ایٹمی پروگرام کے ہیڈ تھے, تب بھی انہوں نے اپنا پروگرام جاری رکھا ہوا ہے. تو ایک دن تو ایران نے یہ پروگرام کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو جب یہ پروگرام کمپلیٹ ہو گیا تو آپ دیکھیے گا کہ ایران دھڑلے سے اسرائیل کو آنکھیں دکھائے گا, ایران دھڑلے سے سعودی عرب کو آنکھیں دکھائے گا. تو مطلب اب ایران کی حیثیت نہیں ہے, جب وہ ایٹمی پاور بن جائے گا تو سب کو ایران کی بات ماننا ہوگی, ایران کی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا. تو یہ صورتحال ہے آج کی کہ جیریڈ کشنر جو ہیں وہ سعودی عرب جا رہے ہیں اور تعلقات استوار ہو رہے ہیں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان. اور اگر یہ والے تعلقات استوار ہو جاتے ہیں تو اسرائیل کی ایران کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑی جیت ہوگی اور فلسطینیوں کے حقوق کو روند ڈالا جائے گا. ناظرین, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک دیجیے مجھے اجازت. اور اگر آپ کو پاکستان پلس کا حصہ بننا ہے ایز اے والنٹیئر یا ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ہمارا رابطہ نمبر ہے, کنٹیکٹ کر لیجئے اور ہماری کمیونٹی کا حصہ بن جائیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ, اللہ حافظ.